السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہیں، ہادی برحق ہیں، اور آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے تبدیلی کا پیغام اور حالات کے مد و جزر میں جدوجہد کا پیغام لے کر آئے۔ آپ کی بعثت کے نتیجے میں اس دنیا میں تشریف لانے اور نبوت سے سرفراز ہونے کے نتیجے میں ابتداءً بنو اسماعیل اور مشرکین عرب کی طرف آپ کا تخاطب تھا، ان کو ہدایت کی طرف لانا، بلانا، ان کو دین حق سمجھانا آپ کے کاموں میں، فرائض منصبی میں شامل تھا۔ یہ الہدیٰ کی یا ہدایت کی جب بات ہوتی ہے تو بنیادی طور پر راہ راست دکھانا، رب سے جوڑنا، اور فی الحقیقت نجات کے راستوں پر چلاتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا حصول ممکن بنانا پیش نظر ہوتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے نتیجے میں جب آدمی گمراہی سے بچتا ہے، دلالت سے بچتا ہے، شیطان کی اور نفس کی فرما روائی سے بچتا ہے، تو بجا طور پر ان راہوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے
کہ جو حق کی راہیں ہیں، معروف کے راستے ہیں اور اللہ کی رضا کی طرف لے جانے کے راستے ہیں۔ دین الحق کی جب بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا دین کھول کر بیان کریں، اس کی مرضی اور منشا لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کی پسند اور ناپسند سے آگاہ کریں، اور ایک ایسا دین اور زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے سامنے لے آئے جس کے نتیجے میں ان کے پاس کوئی پس و پیش کرنے کی، کوئی حجت پیش کرنے کی گنجائش نہ رہے، اور انسان کو اس دنیا میں جو زندگی بسر کرنی ہے ان تمام حالات کے تقاضوں کو دین حق پورا کرتا ہے، تمام گتھیوں کو سلجھانے اور تمام مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے دین حق اس دنیا کے لیے بہتر زندگی اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، اور دین حق کے نتیجے میں تمام ادیان باطل کو، نظریات کو، فلسفوں کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کشمکش بھی شامل ہے، جدوجہد کے عنوانات بھی ہیں، اللہ کی طرف بلانے اور دعوت اللہ کا مصداق بننے کے بھی طور طریقے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور آپ کی یہ بعثت پوری انسانیت کو مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے بھی ہے، اور رب کی رضا کے راستے بتانے اور اس کو سہل بنانے کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے اتباع اور پیروی کے لیے وہ نمونہ چھوڑا، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ عملاً اس کو کر کے دکھایا، اور آپ کے اطراف میں جتنے صحابہ کرام تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی، انہوں نے آپ کی اتباع اور پیروی کر کے یہ بتایا کہ یہ طریقہ قابل عمل ہے، یہ طریقہ انسانی زندگی میں سکون اور سکینت کا باعث ہے، امن و آشتی کا عنوان ہے، اور جتنے نظریات، نظامہائے زندگی یا زندگی گزارنے کے جتنے طریقے پائے جاتے ہیں ان سب سے بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، دلیل کی بنیاد پر بھی، طمانینت قلب کی بنیاد پر بھی، اور زندگی جو جو مطالبات کرتی ہے، ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اس کے جتنے مطالبات ہیں، اس کے جتنے تقاضے ہیں، اس کی جتنی فرمائشیں ہیں، ان سب کے اندر رہنمائی دینا یہ دین حق کا کام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی سے اس کا نمونہ پیش کیا اور لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، بلکہ نظری طور پر اور فلسفے اور نظریے کی سطح پر بھی آپ نے اس بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو یکسو کرنے اور ان کو طمانینت سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو آپ کی بعثت ہے جو تا قیامت جاری رہنی ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کالے اور گوروں کی، شمالی اور جنوبی کی، شرقی اور غربی کی، جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں اس دین حق کو پہنچنا ہے، جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں ہدایت کے اور رہنمائی کے اس کام کو بروکار لانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا سے آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام نے یہ کام کیا، خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا، دور تک اپنی سلطنتوں کو بھی پھیلایا، اپنی ریاست کو بھی وسعت دی، یعنی زندگی گزارنے میں جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں وہ سب کر کے دکھائے، اور بالآخر پھر پوری امت کا یہ فریضہ قرار پاتا ہے کہ وہ اس مشن کی نمبردار بنے اور بن کر اٹھے، اور اس مشن کے حوالے سے ہی اپنی سیرت کو اور کردار کو ان سانچوں میں ڈھالے کہ جو قرآن و سنت کے سانچے ہیں۔ اس لیے کہ یہ امت اسی وقت یہ گواہی دے سکتی ہے اور لوگوں کے سامنے نمونہ بن سکتی ہے جب محض کلمہ گو مسلمان ہونے کی ایک بات موجود نہ ہو، بلکہ کلمہ گو ہونے کے ساتھ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ان تمام حوالوں سے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، آپ کی اتباع کرنے والا، متبع سنت بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام علمی طور پر بھی اور نظری طور پر بھی بتانے اور سمجھانے میں بسا اوقات دقت پیش آتی ہے، وہ جا کے عمل کی دنیا میں اس پر 16 آنے پاورتی پورا اترا جائے اور مکمل طور پر ان سانچوں میں ڈھل کر
اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی منوایا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے۔ لیکن یہی وہ کام ہے کہ جو پچھلی 14 صدیوں میں تسلسل کے ساتھ اقامت دین کی تحریکوں نے، غلبہ دین کی جماعتوں نے، تبلیغ اور دعوت کی طرف لوگوں کو بلانے والوں نے، اور خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کی جو آرزو اور تمنا اور ایک کلی جو پھول بننا چاہتی ہے ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، ان تمام تحریکوں نے اور ساری جدوجہد نے مسلسل یہ کام کیا ہے کہ امت کو امت بنایا جائے، امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے راستے پر چلانے اور ان راہوں کو آسان بنا کر اور یقینی بنا کر دکھایا جائے